اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذی ارسله للعالمین بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قطر کے مسلم یوتھ کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ جو سیریز پیش کی جا رہی ہے، جس میں ارض فلسطین اور امت مسلمہ کے تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے دوسرے حصے میں میں آپ کے سامنے فلسطین کی تاریخ کے ان حصوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسلام کا پرائم سورس ہے، اولین ماخذ ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قریش کا قبیلہ تجارت پیشہ قبیلہ تھا اور تجارت کے خاطر اس کے مختلف ممالک کے اسفار ہوتے تھے۔ قرآن میں ایک سورۃ القریش پائی جاتی ہے جس پہ اس کے دو مختلف علاقوں پہ اسفار کا تذکرہ ہمیں ملتے ہیں۔ نارتھ کے ڈائریکشن میں، شمال کے ڈائریکشن میں اس زمانے کا بازنٹائن امپائر سلطنت روما، اور ساؤتھ کے ڈائریکشن میں، جنوب کے ڈائریکشن میں سلطنت یمن۔ ان دو علاقوں میں قریش کے لوگ جاتے، کاروبار کرتے، وہاں سے مال و اسباب کماتے اور پھر واپس مکۃ المکرمہ میں آ کے مقیم ہوتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں پیدا ہوئے، قریش کا وہ قبیلہ کاروبار کے لیے روم کی سلطنت کو جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں روم کی سلطنت جزیرہ نماں عرب کے بالکل شمال میں سلطنت سیریا اور انطاکیہ اور جارجیا کے علاقوں کے اوپر بھی محیط تھی۔ تو اس زمانے کے جو بڑے شہر اس علاقے میں پڑتے تھے ان میں بصرہ، اردن اور بیت المقدس یعنی فلسطین بھی پڑتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کاروبار کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کاروبار کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب عبداللہ کا نکاح آمینہ سے ہوا تو بعد نکاح عبداللہ کاروبار کے لیے اپنے سسرال سے یمن کی جانب، روم کی جانب گئے، اور روم میں کاروبار کر کے آپ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ بیمار پڑے، اور پھر سسرال کے قریب پہنچنے کے بعد اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ تقریباً 12 سال کے تھے تو ابو طالب کاروبار کے لیے رومی سلطنت کا سفر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تایا کے پاؤں کو پکڑ لیا اور پھر کہنے لگے کہ آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا، گھر پہ پیغام بھیج دیا کہ میں محمد کو ساتھ لے کر جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچپن میں ہی آپ نے تایا کے ساتھ بصرہ کا سفر کیا، بیت المقدس تک کا سفر کیا، اور اسی سفر میں آپ کی ملاقات بحیرہ نام کے اس راہب سے بھی ہوئی جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے صحف کا عالم تھا، جس نے آپ کو آپ کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا کہ مستقبل میں اللہ آپ کو نبوت سے نوازنے والا ہے۔ آپ واپس اپنے تایا کے ساتھ مکہ آ جاتے ہیں، جوانی میں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی نیک نامی ہوتی ہے، اور کاروبار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دونوں جانب اسفار کرتے ہیں، یعنی نارتھ بھی آپ جاتے ہیں اور ساؤتھ بھی آپ جاتے ہیں۔ نارتھ یعنی اس زمانے کا بازنٹائن امپائر سلطنت روما، جس کے زیر دست فلسطین کا شہر بھی تھا، بیت المقدس بھی تھا، اور ساؤتھ میں یمن بھی آپ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں جب شہرت کماتے ہیں تو آپ کو پارٹنرشپ کے آفرز آنے لگتے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ بی بی خدیجہ نے اپنے مال و اسباب کو بیچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پارٹنرشپ کی۔ پارٹنرشپ، سلیپنگ پارٹنرشپ بی بی خدیجہ کی طرف سے، ورکنگ پارٹنرشپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔
آپ نے روما کے 2 اسفار کیے، کاروبار میں معقول منافع آیا جس سے بی بی خدیجہ بہت خوش ہوئی، اور پھر آپ کے اخلاق کے بارے میں جو اطلاعات سنی تو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تایا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول کر لیا، آپ کی شادی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، جوانی میں اس علاقے کے اسفار کا تذکرہ آ رہا ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع فلسطین سے جڑا ہوا ہے۔ پھر جب قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے تو ابتدائی دور میں نزول قرآن کے ساتھ میں دعوت کے خاموش مراحل گزرے، پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ اعلی اعلان کھلم کھلا دعوت کا حکم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلی اعلان اسلام کو پیش کرنا بھی شروع کیا۔ اس موڑ پر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا انسنا کر دیا، اور بہت چھوڑی ایک تعداد تھی جو کہ دعوت کو قبول کرتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی ان کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے سمندر پار کرے اور ریڈ سی کی دوسری جانب، بحر احمر کے دوسری جانب نجاشی نام کے حکمران کے علاقے میں وہ جو ہے امان حاصل کرے۔ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا، نرم دل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجرین کے ذریعے سے اس کے اچھے ہونے کی، اخلاق کی اطلاعات پہنچتی تھی، جس کے بارے میں سننے کے بعد ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ مشورہ دیا تھا، اور وہ رومی حکمران کا باج گزار بھی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ بشارت آتی ہے کہ اس وقت کے 2 سپر پاور یعنی پرشین اور رومن، یہ دونوں کنگڈمز کی آپس میں لڑائی جاری تھی، اور اس موقع پر پرشینز رومنز پہ غالب ہو رہے تھے۔ ایسے موڑ پر اللہ کے نبی کو بتایا گیا غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے، اور نہ صرف رومی بلکہ مسلمان بھی غالب آئیں گے ایک تھوڑے سے وقت کے بعد میں۔ کتنا وقت ہوگا؟ فی بیض سنین، یعنی 10 سے کچھ کم سال، یعنی 9 ساڑھے 9 سال بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے سورہ روم جو ہے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ رومی بادشاہ غالب آنے والا ہے اور فارس کا بادشاہ ہارنے والا ہے، جبکہ اس وقت کے جو اسباب تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ دراصل غالب تو فارسی ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں دنیا میں پیش کرتا ہے۔ وقت کا ایسا بھی جو ہے دھارا پلٹتا ہے کہ رومی جو کہ ہارتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے، بادشاہ کی تبدیلی کے ساتھ ان میں قوت آ جاتی ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور رومی غالب ہو رہے ہیں۔ اس بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں عرب میں اسلام کی جو ہے اشاعت اور تبلیغ پہ لگے ہوئے تھے۔ دور آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو یہ جو معراج کا سفر تھا، عربی میں اسراء والمعراج، اس میں 2 حصے تھے، ایک حصہ زمینی سفر کا تھا اور دوسرا حصہ آسمانی سفر کا۔ زمینی سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات سفر کی کتابوں میں آئی ہے، سیرت نگار وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ام ہانی کے گھر میں اپنی کزن سسٹر علی کی بڑی بہن کے گھر میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگا کر مسجد حرام لے گئے، زمزم کے کنویں پہ لے گئے، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پاک کیا، اس میں ایمان، علم، بردباری، حکمت، اللہ کی ساری پسندیدہ صفات اس میں جمع کر دی، دل کو پھر جیسا پہلے تھا ویسے بحال کر دیا، اور پھر آپ کے لیے براق نامی سواری لائی گئی۔ یہ براق نام 2 اسباب کی وجہ سے پڑ گیا۔ ایک سبب یہ تھا کہ اس کا رنگ نہایت ہی سفید تھا، دوسرا یہ کہ اس کی رفتار بجلی کی تھی، اور عربی میں بجلی کو کہتے ہیں برق یا رات، تو اس وجہ سے اس کو براق نام دیا گیا۔ بعض ضعیف روایت میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ الغرض زمینی سفر اس سواری کے ذریعے اللہ کے نبی نے پورا کیا۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پڑاؤ پڑتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ والا علاقہ ہے، اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد آپ کو اس مقام پر آنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا پڑاؤ آتا ہے بیت لحم، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی وہاں پہ بھی رکتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اور پھر آپ آگے پہنچتے ہیں القدس، اور پھر وہاں پر جو مسجد عیسیٰ علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہاں ایک دیوار کے کنارے پر پتھر سے براق کو باندھ دیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وہاں آپ کی جو ہے میزبانی ہوتی ہے، سیڑھی آسمان سے بھیجی جاتی ہے، اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمانوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں جسے معراج کہتے ہیں۔ تو یہ آسمانوں کی سیر
بیت المقدس سے، فلسطین کے شہر سے شروع ہوتی ہے اور پھر ختم بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ واپسی میں آپ یہاں پر سارے انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے انبیاء کی نماز کی امامت کی، اس وجہ سے آپ کا ایک لقب امام الانبیاء پڑ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ واپس آتے ہیں تو ام ہانی پوچھتی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابھی القدس اور آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو ام ہانی مشورہ دیتی ہے کہ بھائی آپ باہر جا کر یہ باتیں لوگوں کو مت بتاؤ، پہلے ہی لوگ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ حق ہے، میں تو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ باہر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ پہلے اعلان پر لوگوں کا تعامل تھا، صرف ایک قریبی دوست ابو بکر نے آپ کی باتوں کو فوری مان لیا۔ اس وجہ سے ایک ضعیف روایت ہے جس کے مطابق اسی موڑ پر ان کو صدیق لقب دیا گیا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے جس پہ کہا گیا کہ صدیق لقب ان کو کسی اور موقع پہ ملا تھا۔ الغرض یہ معراج کا جو سفر تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کے اقصیٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے، جس کی پہلی ہی آیت میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے سفر کرا کے دور کی مسجد اقصیٰ تک لے گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، اس کی برکت کو دیکھے جو کہ اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد معراج کے سفر سے کچھ عرصہ مکے میں مزید رہتے ہیں۔ ہجرت کی اجازت ملتی ہے تو پھر آپ یثرب آ جاتے ہیں۔ تو یثرب میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر 3 یہودی قبائل پہلے سے بسے ہوئے تھے اور کچھ عیسائی قبائل بھی تھے۔ وہ یہودی قبائل تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان کا تعلق فلسطین کے علاقے میں رہنے والے ان یہودیوں سے تھا جن کو رومیوں نے ہرا کر بھگا دیا تھا۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ان کی جو تاریخ درج ہوئی ہے، میرے موضوع سے اس کا راست تعلق نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ وہاں پر رومیوں سے پٹنے کے بعد، ہارنے کے بعد یہودی پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، تو ان کا جو ڈیاسپورا تھا اس منتشری کی حالت میں اس میں سے یہ 3 قبیلے عرب میں نیچے آ کر بس گئے یثرب کے علاقے میں۔ پھر دولت جمع ہوئی تو پھر خیبر میں بھی انہوں نے اپنے قلعے تعمیر کروا لیے، اور ان کے بڑے بڑے باغ تھے، سودی کاروبار تھا، سود کے کاروبار کی وجہ سے سماج کے اوپر ان کا غلبہ قائم ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان 3 قبائل کا تعلق ہمیں بہت لمبے عرصے تک نظر آتا ہے۔ بدر میں ایک قبیلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ایگزائل کروایا کیونکہ یہ لوگوں نے عہد شکنی کی تھی۔ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر یہ یہودی قبائل بھی مسلمانوں کے پارٹنر ہوئے تھے، جس کا نام کتابوں کے اندر میثاق مدینہ آتا ہے۔ تو میثاق المدینہ کے معاہدے کے تحت مدینہ کی حفاظت میں اس کے سارے سٹیزنز کو حصہ لینا تھا۔ یہودیوں نے معاہدے پہ تو دستخط کی، لیکن جب جنگ ہوئی تو اس موقع پر ان لوگوں نے شہر کی حفاظت کا ساتھ نہیں دیا بلکہ دشمنوں کو اکسایا۔ احد کی لڑائی کے بعد ایک اور قبیلے کو ایگزائل کیا گیا۔ احزاب کی لڑائی کے بعد میں ایک قبیلے کے لڑنے والے قابل مرد حضرات کو سزائے موت دی گئی جو کہ ان کی اپنی کتاب کے مطابق تھی۔ ان میں سے بعض ایسی بھی نیک خواتین تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے ان کو پسند کیا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ صفیہ نام کی ایک خاتون تھی جن سے اللہ کے نبی نے شادی کی اور وہ ام المومنین بن گئی۔ ان کا تعلق یہودیوں سے تھا جو کہ فلسطین سے نکل کے یہاں پر آ کر بس گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 14 مہینے تک تقریباً مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، یعنی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے قبلہ تبدیل کر دیا، صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی، اور پھر مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو قرار دے دیا گیا۔ تو اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر یہود قبائل کے بسے ہوئے تھے وہ کچھ ہنسی مذاق بھی کرنے لگے مسلمانوں سے کہ پرانی والی نمازیں پھر قبول ہوئی کہ ریجیکٹ ہو گئی، کیونکہ قبلہ تو اب یہ ہے بدل گیا، پرانے والے کا کیا ہوگا۔ اس کا جوابات وغیرہ قرآن میں آ گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جہاں دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے وہاں ان کی تفصیلات ہمیں مل جاتی ہے۔ چونکہ یہ قبائل کا تعلق بیت المقدس سے رہا ہے اس لیے ان کا تذکرہ میں نے جو ہے ایسے ہی سرسری طور پہ کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ چیز فتح مکہ میں طے کر لی کہ عمرے کی نیت آپ نے کی، چونکہ آپ نے یہ دیکھا تھا خواب میں کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر 1400 صحابہ کو لے کر حج کا ارادہ کیا۔
آپ آتے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو حج کرنے نہیں دیتے اور آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ جو مدینۃ النبی ہے یہ شہر محفوظ ہو گیا۔ اگر ہم عرب کے نقشے میں دیکھتے ہیں تو مدینہ بیچ میں ہے، اس کے نیچے ایک طرف جو ہے مکۃ المکرمہ آتا ہے، اوپر دوسری طرف خیبر آتا ہے۔ تو مکہ اور خیبر دونوں کے بیچ میں مدینہ محفوظ نہیں تھا۔ اگر مسلمان مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو خیبر سے یہودی آ کر مدینہ پہ حملہ کر دیں گے، اور اگر مسلمان مدینہ سے خیبر لڑنے جاتے ہیں تو مشرکین مکہ کا خطرہ ہے کہ وہ مدینہ پہ حملہ کر دے۔ تو یہ جو حدیبیہ کی ڈیل ہوئی، اس کے تحت 10 سال تک مکے کے مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگ بندی کی شرط طے ہو گئی، آپس میں لڑائی نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کو سعود سے اطمینان حاصل ہو گیا، آپ نے اپنے صحابہ کو لے کر خیبر کا رخ کیا، اور خیبر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ میں جہاد کیا، ان کو ہرایا۔ سیدنا علی کی کمانڈرشپ تھی جس دن، اس دن خیبر میں فتح نصیب ہوئی، اس وجہ سے سیدنا علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے باغ، ان کے کھیت واپس دے دیے، اس شرط پر کہ ہر کھیتی کی پیداوار کا آدھا حصہ وہ مسلمانوں کو دے دیں گے۔ آپ مدینہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر آپ مدینہ میں قیام کرتے ہیں، اور یہ امن و امان کا جو وقت میسر آیا ہے، اس میں آپ خطوط لکھتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے وہ نام مبارک، وہ لیٹرز مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو بھیجے گئے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ داہیہ کلبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو روم کے بادشاہ ہرکیولس تک پہنچایا۔ ہرقل اس موقع پہ وہ نیچے آیا ہوا تھا، جزیرہ نما عرب کے اوپر والے حصے میں اس کا جو ہے قیام تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے ملتا ہے۔ تو وہ خط کی تفصیلات کو جانتا ہے، پڑھنے کے بعد میں لوگوں سے اس کی جو ہے تراجم سننے کے بعد میں وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری سرزمین پر، میری سلطنت میں اگر عرب قبائل اب بھی آ رہے ہیں کاروبار کے لیے تو ان میں سے جو اس خط لکھنے والوں کے رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق بازار سے عرب قبائل کے کچھ سردار کو چن کر لایا گیا۔ تو جب وہ آ گئے تو وہاں پر ہرکیولس نے پوچھا، ہرقل نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ محمد رسول اللہ کا رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو سفیان سامنے آتے ہیں کہ میرے کزن ہے، میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ تو ہرکیولس پوچھتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہے، اس کے جواب اگر تم جانتے ہو تو سچ سچ دے دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پوچھئے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس شخص کو کیسے پایا؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم نے اسے صادق اور امین پایا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی رسول نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے کیا ان کے قبیلے میں کوئی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمارے تاریخ جو یاد ہے اس میں تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر تیسرا وہ پوچھتا ہے کیا تمہارے بادشاہ اس کے قبیلے سے ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ عرب میں بادشاہ نہیں ہوتے۔ پھر ابو سفیان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا تمہاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی؟ کہتا ہے کہ لڑائیاں ہوئی۔ کیا نتیجہ رہا؟ تو کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ ہوا؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ معاہدہ ہمارا ابھی ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب تک تو مسلمانوں نے معاہدے کا پاس و لحاظی کیا ہے۔ ان باتوں کے سننے کے بعد ہرکیولس اپنی جگہ پر سے اٹھ کر کہتا ہے جیسا کہ میں نے تم سے پوچھا اور تم نے بتایا، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے کہ ان کو بادشاہت کی لالچ نہیں ہے کہ باپ دادا کی حکومتوں کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوا نبی ہونے کا اعلان کر دیے، نہ ہی یہ اپنے باپ دادا کی نخالی میں نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے کہ تاریخ میں تمہیں جو یاد ہے عرب کے اندر نبیوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ پھر تم نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے، تو جو بندہ مختلف دنیا کے معاملات میں تم سے جھوٹ نہیں کہتا تو وہ خدا کے معاملے میں بھلا جھوٹ کیوں کہے گا؟ پھر یہ تم نے کہا کہ اب تک تمہارے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں وہ سچے ثابت ہوئے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی با کردار ہے۔ پھر تم نے کہا کہ جنگوں میں جب حصہ لیتے ہو تو وہ بھی جیتے ہیں تم بھی جیتے، یعنی کوئی وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کے پیچھے جادو کا سہارا ہو، وہ سچے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ ان کے ماننے والے غریب غربا ہے، امیر لوگ نہیں ہیں، ابتداءً ان کا ساتھ دینے والے بھی پریشان حال لوگ ہی تھے، تو ہر نبی کی ابتداءً مددگار غریب غربا ہی ہوتے ہیں۔ ساری باتیں سننے کے بعد ہرکیولس یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، میرا بس چلے موقع ملے تو میں مدینہ جاؤں ان کے پاؤں کو دھوں۔ لیکن مختلف اس کے درباری مشہور ہے، اس کے فوج کے لوگ ہیں جن کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے اس اعتراف پر عمل خود نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو خط اللہ کے نبی کا تھا
وہ روم کے بادشاہ کو لے جا کر دینے کے لیے دحیہ قلبی نے القدس کا سفر کیا تھا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ میپ اگر ہم دیکھتے ہیں عرب کا، تو عرب کے میپ میں 2 بصرہ ہے، ایک بصرہ عراق میں ہے اور ایک بصرہ فلسطین کے قریب میں تھا۔ تو اس رخ میں جو ہے یہ سفر ہوا تھا دحیہ قلبی کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فتح مکہ میں حصہ لیتے ہیں، فتح مکہ کے بعد آپ آ کر مدینے میں سیٹلڈ ہے۔ اسی بیچ میں آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ روم کا بادشاہ غسان کے قبائل کی مدد کے لیے 1 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے، مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کی فوج تیار کی اور مدینے سے تبوک تک کا سفر کیا۔ تبوک پہنچنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ رومی فوج جو تھی وہ ایران کے لوگوں سے لڑنے کے لیے چلی گئی ہے، مدینے پہ حملے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 2 مہینے کا آپ کا قیام تھا۔ واپسی کے سفر میں آپ نے قبائل کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنائے اور واپس آپ آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فوج لے کر تبوک تک سفر کیا تھا، اور اگر آگے آپ جاتے تو پھر بیت المقدس اس کے بعد والی اگلی منزل ہوتی۔ اسی سفر میں آپ نے مدائن صالح کے وہ سارے آثار بھی صحابہ کو دکھائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور جیسے ہی وہ خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف میں صحابہ کی فوجوں کو بھیج کر جہاد کیا اور ان لوگوں کو کنٹرول کروایا، جس میں مسیلمہ کذاب، اسود غنسی اور سجا کو کنٹرول کیا گیا۔ پھر دوسرا بڑا واقعہ ابوبکر صدیق کی سیرت میں یہ ہمیں ملتا ہے بحیثیت خلیفہ کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف میں جہاد کروایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے زندگی کے آخری ایام میں سردی کے موسم میں شام کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، سردی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بخار ہے، اور بخار کی تمازت کی وجہ سے جسم بھی لاغر ہو گیا ہے۔ اسی بیچ ابوبکر صدیق صحابہ سے مشورے کرتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو، اور پھر اپنی وصیت لکھواتے ہیں کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ عمر ابن خطاب ہوگا، جو نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا بیٹا ہے، نہ اس کا میرا کوئی خونی رشتہ ہے، لیکن میں جسے مسلمانوں میں سب سے قابل سمجھتا ہوں اسے خلیفہ بناتا ہوں۔ اسی بیچ میں مثنی بن حارث ایک سردار ہے جو کہ عراق کی سرحدوں پر اپنے قبائل کے ساتھ رہتے ہیں۔ مثنی بن حارث ابوبکر صدیق کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ غسان کے جو مختلف قبائل تھے وہ تو جو ہے ہم سے لڑتے ہی رہتے تھے، اب ساسانید خاندان کے حکمران کی حمایت سے عراقی ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لہذا ہماری مدد کے لیے آپ فوج کو بھیجیے۔ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہذا میں تمہارے لیے بھی وصیت لکھوا دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مثنی ہے، ہمارے بھائی ہے، پریشانی میں ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اس کی حمایت تمہارے اوپر لازم ہے۔ ابوبکر صدیق کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے ہی حجرے میں نبی کی مزار کے بالکل متصل ان کی خبر بنائی جاتی ہے، تدفین ہوتی ہے، عمر خلیفہ بنتے ہیں، مسلمانوں کی فوجیں تیار کرتے ہیں اور عراق کی جانب بھیجتے ہیں۔ مثنی بن حارث کے ساتھ میں 4 کمانڈرز بھیجے گئے، شرجیل بن حسنہ ان کی فوج، اور اکرمہ ان کی فوج، خالد بن ولید اور ان کی فوج، اور مثنی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی تھے۔ یہ فوجیں پہلے عراق جاتی ہے، عراق میں جو ہے وہ مار کے کرتے کرتے عراق کے بہت سارے علاقوں کو جو ہے جیت لیتی ہے، اس میں امن و امان کو برقرار کر دیتی ہے۔ اسی بیچ رومی حکمران کے ساتھ میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے، تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آدھی فوج عراق کے سرحد کو چھوڑ کر روم کی سرحد کی طرف چلا جائے، یعنی بائزنٹائن ایمپائر کے سلاطین القدس سے نیچے اتر کر آ کر سرزمین شام میں مسلمانوں سے مارکارا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے الگ الگ کمانڈرز اپنی فوجوں کے ساتھ لڑنے جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح ایک کمانڈر ہے، خالد بن ولید ایک کمانڈر ہے، اور دیگر 2 صحابہ بھی کمانڈر ہیں۔ ابتدائی مارکوں میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر شدید حملے دشمنوں کے ہوتے ہیں۔ 3 بڑی لڑائیاں ہوئی ہے بیت المقدس فتح ہونے سے پہلے پہلے۔ ایک لڑائی ہے جس کا نام ہے اجنادین کی لڑائی، جس کے اندر دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال رہی، مسلمان غالب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی لڑائی ہوئی جس کا نام ہے یرموک۔ یرموک کی لڑائی میں صحابہ نے بہادری کیے، شجاعت کیے، وہ مظاہرے کیے کہ دنیا میں اس کی تاریخ میں مثالیں بہت کم ملتی ہے۔ یرموک کی لڑائی کو مسلمانوں نے جب جیت لیا تو اس کے بعد کے آگے کا راستہ سارا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر وہ جو ہے مختلف علاقوں سے لڑتے بھیڑتے آگے جیتتے ہوئے بڑھتے گئے،
اردن کی جانب بھی جو ہے لوگ گئے، کامیابی سے آگے بڑھے، بصرہ سے بھی آگے بڑھے، یہاں تک کہ جا کر بیت المقدس کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ محاصرہ چلا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسقف یعنی اس شہر کا جو سب سے بڑا پیسٹر تھا، راہب تھا، اس نے قلعے کے اوپر سے مسلمانوں سے یہ بات کی کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں فاتح ماننے کے لیے تیار ہے۔ خالد بن ولید بات کرنے کے لیے آمادی ظاہر کرتے ہیں، وہ آتا ہے، بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم صلح کر دیں گے ایک شرط پر کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آ کر ہمارے سے معاہدہ کرے۔ خالد بن ولید نے خط لکھ کر سیدنا عمر کو اطلاع دی۔ سیدنا عمر اپنی جگہ پر علی کو مدینے کے اندر خلیفہ مقرر کرتے ہیں، خود سفر کر کے آتے ہیں اور جابیہ کے مقام پر مسلم کمانڈرز ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو جابیہ کے مقام پر جب صحابہ ان کا ویلکم کرتے ہیں تو سیدنا عمر دیکھتے ہیں کہ ان کے لباس نئے ہیں، ان کے گھوڑے بھی نئے ہیں، ان کی ہتھیار بھی نئے ہیں، سجاوٹ وغیرہ بھی بالکل مختلف ہے۔ سیدنا عمر ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا کی مال و دولت بٹورنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جسموں پہ یہ لباس، تمہارے نیچے یہ سواریاں اور تمہارے اوزار ہتھیار کی یہ سجاوٹیں، یہ سب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ تو اس علاقے کی سب سے سادہ چیزیں ہیں، بخدا ہم کوئی لالچ نہیں کیے، ہم لوگوں سے مال بٹور کر نہیں جمع کرے، بلکہ اس شہر میں جو سب سے سستے لباس ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، اور سواری کے لیے جو جانور ہے یہ ہم نے مجبوری میں لیے کہ ہمارے گھوڑوں کے سم گھس گئے تھے، دوڑتے دوڑتے جنگ میں لڑتے لڑتے گھوڑے ہمارے اب لڑنے کے قابل نہیں رہے، تو ہم نے دوسرے ابلغ کے گھوڑے جو ہے حاصل کر لیے۔ اور یہ ہتھیاروں کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہتھیار کند ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، تو ہم نے دوسرے نئے ہتھیار تیار کر لیے۔ تو سیدنا عمر باتوں کو سنتے ہیں، ناراضگی تو ہے لیکن خاموش ہو گئے ہیں۔ پھر اسقف آتا ہے دروازے پر شہر کے سیدنا عمر کے ویلکم کے لیے۔ راستے میں جو واقعات ہوئے وہ بھی کتابوں میں ملتے ہیں کہ سیدنا عمر جب جا رہے ہیں شہر کی طرف تو کمانڈرز انہیں کہتے ہیں امیر المومنین آپ کا لباس سفر کی وجہ سے میلا ہو گیا ہے اور پرانا بھی ہے، اس میں پیوند لگے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ایک نیا لباس استعمال کیجیے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نو یہ لباس تو ٹھیک ہے، البتہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی لوگ کنونس کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں، نیا لباس پہن لیتے ہیں۔ سیدنا عمر کو ایک نیا گھوڑا لا کر دیا گیا، آپ اس پر سوار ہو جائیے، آپ کی اونٹنی پر مت چلیے۔ سیدنا عمر جیسے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا جو ہے اپنی تیزی مزاج کی بتاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہنہناتا ہے۔ سیدنا عمر تھوڑا سا اس پر دوڑتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا مجھے نہیں چاہیے، اس پر بیٹھتا ہوں تو میرے اندر غرور پیدا ہوتا ہے۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر روک دیتے ہیں، اترتے ہیں، ڈیرا لگواتے ہیں، پھر کپڑے بدل کے پرانا والا لباس پہن لیتے ہیں۔ صحابہ کے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ بولتے دیکھو یہ نیا لباس تم نے جو کہا ہے تو بہت اچھا، اور بے شک دشمنوں پہ رعب ڈالنے کے لیے تیاری بھی کرنا چاہیے، مگر میرے اندر ایک قسم کی بے چینی پیدا ہو رہی، ایسا لگ رہا کہ یہ لباس پہنے تو میرا تقویٰ کم ہو جا رہا، اس لیے مجھے تو معذور سمجھو، میں تو میرا وہ پرانا والا لباس ہی اچھا سمجھ رہا ہوں۔ پرانا لباس کیسا ہے سیدنا عمر کا؟ کاندھے کی طرف جو ہے ایک پیچ لگا ہوا ہے پیون، جو کہ چمڑے کا ہے، کپڑا نہیں ملا تو چمڑا لگا کے رفو کر دیے تھے۔ سامنے دامن کے اوپر 2 کپڑے کے جو ہے رفو کیے ہوئے جو ہے حصے ہیں، 3 پیوند ہے کپڑوں میں۔ اور حال یہ ہے کہ سواری کا جو اونٹ ہے وہ اونٹنی ہے، اس کے اوپر باری باری عمر اور ان کے غلام سفر کرتے ہیں، کچھ دیر عمر اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں، غلام اس کی جو ہے رسی پکڑ کے چلتا ہے، کچھ دیر غلام اونٹ پر سوار ہوگا، سیدنا عمر رسی پکڑ کے چلیں گے، باری باری ہوگا۔ اب خدمت یہ ہے کہ جب شہر کے بالکل قریب آ گئے ہیں، غلام کے بیٹھنے کی باری ہے، عمر نیچے اتر گئے ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، غلام اس کے اوپر سوار ہے۔ شہر کی دیوار پہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے جس کی فوجوں نے ہمیں ہر میدان میں ہرایا۔ دروازہ کھول کے اس کا جب ویلکم کے لیے کھڑا تھا وہ قریب آتا ہے، دیکھتا ہے لباس کیسا ہے، شخصیت کیسی ہے، اس کے بعد فوری واپس جاتا ہے شہر میں، ایک پرانی بوسیدہ کتاب لاتا ہے جس کے صفحے تک گل رہے ہیں، کتاب کھول کھول کر نشانیاں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے کتابوں میں تو بشارت تھی کہ ایسا ایک سردار آئے گا جس کے لباس میں پیوند ہوں گے، جس کا مزاج سادہ ہوگا، جس کی سواری ایسی ہوگی اور وہ ہمارا فاتح ہوگا۔ چابیاں نکال کر سیدنا عمر کے حوالے کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پہلے بھی آئے ہوئے تھے کاروبار کے لیے لیکن ابھی بہت سالوں کے بعد آنا ہوا ہے، لہذا ایک بار پھر سے وہ سیر کرتے ہیں، سیر کرتے کرتے وہ اس کے چرچ کو، کلیسا کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک صلیب رکھی تھی جس کے بارے میں ان کا یہ ماننا تھا کہ اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دی تھی،
ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے دوبارہ واپس بھیجے گا، ایک نشانی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، اس کے بعد ہی باقی کی قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہوں گی۔ الغرض دیکھتے دیکھتے نماز کا وقت ہو گیا، تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ اسقف کہتا ہے کہ یہ ادا کر لو، اور وہ کہتے کہ نہیں، اگر میں یہاں نماز ادا کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں مسلمان یہ نہ سوچنے لگے کہ ہمارا امیر المومنین یہاں نماز ادا کیا لہذا مسجد بنا دے، میں کھلی جگہ پہ نماز ادا کروں گا تو تھوڑا باہر نکل کے کھلی جگہ پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترک حکمران جب حکومت پہ آئے تو انہوں نے وہاں پر مسجد تعمیر کروا دی۔ یہ ترکیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، جہاں پر بھی کوئی تاریخی چیز انہیں مل جائے گی تو وہاں پر وہ ایک عالیشان مسجد کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ایک مسجد وہاں بنائی گئی ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر چرچ اور اس کے بالکل قریب مسجد بنے ہوئی ہے، مسجد کا نام عمر ہے۔ وہاں پر سیدنا عمر نے ایک کاغذ منگوا کر اسقف کو معاہدہ لکھ کر دیا تھا کہ شہر کے لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی گارنٹی مسلمانوں کی، عیسائی شہر کے اندر جیسا پہلے رہتے تھے ویسے ہی آزادی سے رہ سکتے ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی مسافر اس مقام پر زیارت کے لیے آ سکتا ہے۔ یہودی بھی آ سکتے ہیں، مگر یہودی سیٹل نہیں ہو سکتے، پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ یہ شرط عیسائیوں نے مسلمانوں کو کہہ کر معاہدے میں شریک کروائی، لکھوائی کہ دیکھو یہ لوگ پہلے بھی ہمارے خلاف دشمنوں کے لیے جاسوسی کا کام کرے، ہماری راز کی باتیں، کمزوری کی باتیں دشمنوں کو بتائے، لہذا ہم ان کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتے، ان کو شہر میں سیٹل ہونے نہ دیا جائے۔ اور سیدنا عمر نے ان کی اس شرط کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، وہ وزٹ تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیشہ کے لیے سیٹل نہیں ہو سکتے، یہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ یہ معاہدے کی نقل آج بھی وہاں لکھی ہوئی ہے، معاہدہ سیدنا عمر الی قوم ایلیا، القدس کا نام حدیث کی کتابوں میں ایلیا آتا ہے۔ تو یہ معاہدہ جو ہوا تو اس کے بعد پھر وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، ایک صحابی کو اس کا گورنر بنایا گیا، سیدنا عمر واپس اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم حکومت اس کے آگے کے ایکسپینشن کے پلان بناتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے گورنر کو بدلا گیا ہے اور معاویہ وہاں کے گورنر ہوئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رومی سمندر کے راستے سے آ کر ہم پر بار بار حملہ کرتے ہیں، ہماری اپنی نیوی ہونی چاہیے۔ اور عمر کہتے ہیں کہ نیوی کیا کرے گی؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری نیوی سمندر سے رومیوں کو لڑ کر بھگائے گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارا سمندر کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے، برف بھی جمع ہوتی ہے کبھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نیوی کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے سمندر گرم ہے، یہاں پر پانی نہیں جمتا، اگر یہاں کوئی تیراک جائے تو خطرہ نہیں، تمہارے سمندر ٹھنڈے ہیں، وہاں برف بھی جمع ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی پانی میں ڈوبے غرقاب ہو جائے شدید نقصان ہوگا، نیوی کی پرمیشن نہیں۔ اسی بیچ سیدنا عمر کے اوپر ابو لیل و فیروز کا حملہ ہوتا ہے، سیدنا عمر شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان بنتے ہیں، وہ معاویہ کو اجازت دیتے ہیں ریپیٹڈ ریکویسٹ پہ کہ ٹھیک ہے نیوی بنا لو۔ نیوی بنائی گئی، نیوی کے ذریعے سے سمندر کے راستے سے آگے بڑھ کر بیزنٹائن امپائر پہ اٹیکس کے پلان۔ تو ایک بڑا شہر تھا بیزنٹائن امپائر کا، اس کا نام تھا قسطنطنیہ، کانسٹنٹینیپول۔ تو کانسٹنٹینیپول پر اٹیک کے لیے جب فوج تیار ہوئی، بڑے بڑے صحابہ اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری 80 سال کے بوڑھے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے بشارت سنی تھی کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ یزید اس فوج کا کمانڈر ہے۔ فوج جاتی ہے، لڑتی ہے، قسطنطنیہ تو نہیں جیت پاتے لیکن جہاد کی ایک کوشش تو ہو گئی، تاریخ میں درج ہو گیا کہ مسلمانوں نے پہل کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار قلعے کے دروازے کے دیوار کے بالکل سائے میں بنائی گئی تھی۔ بعد میں جب وہاں پر محمد الفاتح کے زمانے میں وہ شہر فتح ہو گیا تو پھر ایک مسجد بھی بنائی گئی، ایک محل بھی بنایا گیا، آج کل جو میوزیم بن گیا ہے لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ بیت المقدس سے آگے قسطنطنیہ تک پہنچے، آگے جو ہے بیزنٹائن امپائر کے اور علاقوں کو بھی اکوپائی کیے۔ تو یہ جو لینڈ ماس تھا جغرافیکلی بہت اہمیت کا حامل، جہاں پر 3 کانٹیننٹس ملتے ہیں، افریقہ، ایشیا اور یورپ، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں اس طریقے سے آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عباسی خلیفہ کمزور پڑ گئے، سلجوق حکمران ہوئے، سلجوق آپس کی لڑائیوں میں پڑ گئے، ترکان جو ہے حکمران ہوئے، ترکان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، اس بیچ میں رومیوں کے اندر ایک کایا پلٹ ہوئی، ان کا ریوائول ہوتا ہے، ان کا رینائزہ ہوتا ہے۔ ان کے اس ریوائولسٹ موومنٹ کے نتیجے میں پہلی صلیبی لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ فیڈرک نام کے ایک
پیسٹر نے لوگوں کو ورغلایا کہ تم اپنے مذہب کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، تمہارے مذہب کے مقدس شہر مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے اور تم وہاں پر مسلمانوں سے لڑ کر اسے جیت نہیں پائے اب تک، چلو لڑو جیتو، پیسہ نہیں ہے تو میں اسپانسر کروں گا، کرواؤں گا۔ 4 حکمران بلکہ 6 حکمران اور 6 لاکھ فوج تیار ہوتی ہے اور حملہ ور ہوتی ہے بیت المقدس پر۔ یہ پہلی صلیبی لڑائی ہے، فرسٹ کروسیڈ ہے، اور اس کی لیڈرشپ گاڈ فرے کے ہاتھ میں ہے۔ 6 لاکھ فوج مسلمانوں سے لڑتی ہے، مسلمان ہار جاتے ہیں۔ سلجوق کے عدم اتفاق، آپس کے جھگڑے، کمزوری، یہ اصل سبب تھے لڑائی ہارنے کے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر بیت المقدس میں فلسطینی کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبیوں کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کو شہر سے نکال دیا گیا، مسلمان اطراف کے علاقوں میں بس گئے۔ پھر اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا، صلیبیوں کو مزید شہر کی جو ہے تمنا تھی، تو ارادہ کیا کہ ہم فلسطین سے اور باہر نیچے جا کر سیریا تک دمشق کو قبضہ کر لیں گے۔ اس بیچ مسلمانوں کو تھوڑا وقت مل گیا تھا، فوجیں ان کی متحد ہو رہی تھی، تو نور الدین محمود زنگی کی لیڈرشپ کے اندر ایک فوج تیار ہوتی ہے، دوسری صلیبی لڑائی میں یہ مقابلہ کرتی ہے اور صلیبیوں کو ہرا دیتی ہے۔ وہ سیریا کے علاقوں کو، شام کے علاقوں کو نہیں جیت پاتے، واپس چلے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی کے ہی زمانے میں ان کے ایک رائٹ ونگ کمانڈر تھے نجم الدین، ان کا بھتیجا تھا صلاح الدین ایوبی۔ ان لوگوں کو جو ہے نور الدین نے خاص ٹریننگ دی تھی، تربیت دی تھی، گورنر بنایا تھا ایجپٹ کا۔ تو یہ لوگ جو ہے آگے کے منصوبے بتاتے ہیں۔ نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تیسری صلیبی لڑائیوں کی تیاری ہے۔ تیسری صلیبی لڑائیوں میں رومیوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ بیت المقدس سے باہر نکل کے ایجپٹ کو بھی قبضہ کر لیں گے، دمشق کو بھی قبضہ کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رچرڈ دا لائن ہارٹ ان کا کنگ ہے، بارلین ان کا کنگ ہے، ان سے مقابلہ آرائی ہوتی ہے اور صلیبی ہار جاتے ہیں، صلاح الدین جیت جاتا ہے۔ تیسری لڑائی تھی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ دشمن شہر کے سمندر کے کنارے کے 4 شہروں کو جیتنا چاہتا ہے، لیکن 2 کو تو جیت پاتا ہے، 2 نہیں جیت پاتا۔ اس کے بعد 5ویں لڑائی ہوتی ہے، تو صلاح الدین ایوبی کے بھائی ہے شاہ عادل، وہ ان لوگوں کو ہرا کر بھگا دیتے ہیں۔ 6ویں صلیبی لڑائی ہوتی ہے، 50,000 کے تعداد میں صلیبی نکلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو نام و نشان کو مٹا دیں گے، آدھے سمندر میں ڈوب گئے، آدھے بیماریوں کی وجہ سے شکار ہو کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ پھر 7ویں 8ویں لڑائی میں کچھ نقصان مسلمانوں کو ہوا، کچھ نقصان صلیبیوں کو ہوا۔ 9ویں صلیبی لڑائی ہوتی ہے، جس کے اندر تیونس کے علاقے میں بسا ہوا لوئس جنگ ہارتا ہے، مارا جاتا ہے، مسلمان ان کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی 9 صلیبی لڑائیاں تھی۔ تاریخ میں 17 اور لڑائیاں کا ٹوٹل 17 کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں تک کہ جارج بش نے عراق پہ جب لڑائی کا ارادہ کیا تب اس نے کروسیڈ قرار دیا، صلیبی لڑائی قرار دیا، حالانکہ وہ ہو نہ تھا، لیکن کہنے والے کو کون روک سکتا ہے۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے موٹے الفاظ میں صلیبی لڑائیوں کا تذکرہ پیش کیا کہ کیسے نور الدین محمود زنگی نے، نجم الدین نے، پھر صلاح الدین ایوبی نے، اس کے بھائی شاہ عادل نے مسلمانوں کے شہروں کی حفاظت کی، مسلمان فوجوں کو لے کے جہاد کیا اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تعلق اس زمین سے تھا وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی، خلفاء کے زمانے میں جو تعلق تھا وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں محمد الفاتح ان علاقوں سے آگے بڑھ کر یورپ کے بہت سارے علاقوں کو بھی آکوپائی کرتا ہے۔ میں آتا ہوں اپنی تقریر کے اس حصے پر جس میں میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہ رہا تھا جس کا آج کے فلسطین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر آپ نے اس شہر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے سفر کر کے دور جائے، مگر 3 شہروں کو جا سکتا ہے۔ ایک ہے مکہ المکرمہ جہاں پر کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، دوسرا شہر ہے مدینہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور تیسرا ہے القدس جہاں پر پہلی مسجد جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی تھی قبلہ اول والی، اس کا سفر کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو ایک نماز کا ثواب 50,000، مسجد نبوی میری مسجد میں ادا کرے تو 5,000، اور اقصی میں ادا کرے تو 500 نماز۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی کعبے میں مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو 1,00,000 نماز، مسجد نبوی میں کرے تو 50,000 نماز، اور مسجد اقصی میں کرے تو 500 نماز۔ یہ روایت، اس قسم کی روایت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ شام کے لوگوں کا، فلسطین کے لوگوں کا کیا کہنا،
کہ ان کی زندگی ہی جہاد رہے گی۔ مطلب یہ کہ اس علاقے میں دیر پا امن کبھی قائم نہیں ہوگا۔ کچھ سالوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے تو امن ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مستقل جہاد کرتے رہنا ہے، اپنی قربانیاں پیش کرتے رہنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اس زمین کو پسند کیا، اس کی تعریف کی، کہا کہ ان لوگوں کا کیا کہنا، تعریف کے بولے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی نقطہ نظر سے دنیا پہ کوئی قوم اس وقت تک غالب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس سنگم کو کنٹرول نہ کر لے۔ سنگم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 کانٹیننٹس اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف افریقہ کا ایجپٹ، دوسری طرف اوپر اگر آپ جائیں تو آج تو ترکی ہے، ایشیا مائنر کا حصہ، پرانا وہ یورپ تھا، اور جو جزیرہ نما عرب ہے وہ تو خود ایشیا کا حصہ ہے۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہی سمندر کے 2 بڑے راستے ہیں، ایک انسانوں کا بنا ہوا، ایک خدا کا بنا ہوا۔ خدا کا بنا ہوا ابنائے باسفورس ہے، تو باسفورس بے کے ذریعے سے لوگ ادھر نیچے اتر کر ہرمز آتے ہیں، ایران سے ہوتے ہوئے عربین سی میں اترتے ہیں، یا پھر سوئس کینال کے ذریعے سے نیچے اترتے ہیں، ریڈ سی کے ذریعے سے ہوتے ہوئے جزیرہ نما عرب کو کراس کر کر آگے پہنچتے ہیں انڈین اوشین میں۔ تو یہ علاقہ جس کے قبضے میں ہوگا اس کی پولیٹکس بھی اسٹرانگ ہوگی، اس کی اکنامی بھی اسٹرانگ ہوگی۔ میری گفتگو کا خاتمہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ میں نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو پیش کیا، قرآن کی آیات سے اگر اس کا تعلق تھا تو اس کے حوالے بھی دے دیے، آپ بعد میں بغور اس کا مطالعہ کیجئے، اس سے بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس علاقوں کے اندر اس کی نشانیاں ہیں، اللہ کی برکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے جس کو استطاعت سے نوازا ہے وہ ارض القرآن کے سفر پر جائے، ان علاقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا آج کل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ انفارمیشن دیکھنے کا موقع ہاتھ آیا ہے، تو پھر فری ٹائم میں ان چیزوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کتابوں کو پڑھے۔ طاہا جابر علوانی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تاریخ بیت المقدس، اس کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی مل جائے گی۔ اور مولانا مودودی کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے یہودیوں کی سازش کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے، آپ پڑھیے۔ یہودیت و نصرانیت ایک کتاب ہے اور شکنجہ یہود دوسری کتاب ہے۔ جو اس پروٹوکال بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، مگر اس میں بھی یہودی قلمکار کے قلم سے کچھ چیزیں آ گئی ہے۔ انگلش رائٹر کو کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو ایڈورڈ سعید کو پڑھے، اس علاقے کا ایک عیسائی رائٹر ہے جس نے 3 کتابوں کی ایک سیریز لکھی، ٹرائالوجی، ایک اورینٹلزم ہے، دوسری ہے رپورٹنگ اباؤٹ اسلام ہے، اور تیسری ہے ہوسٹیج ڈرامہ۔ تینوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فلسطین کے تذکرے کو چھیڑتا ہے۔ اس کے علاوہ نوم چامسکی امریکہ کا مشہور فلسفی ہے، اس نے بھی فلسطین کے تعلق سے اس کے حق میں بہت ساری باتیں پیش کی ہے، اسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے گھروں کی محبت برقرار رہے، خواہ وہ کعبۃ اللہ ہو، مسجد نبوی ہو یا مسجد اقصیٰ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے بزرگان سے واقفیت رکھے، اور بے شک مسلمانوں کے بزرگوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں انبیاء۔ انبیاء میں بنی اسرائیل کے انبیاء بھی ہے اور بنی اسماعیل کے بھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بچے یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون اور سلیمان اور داؤد اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ وغیرہم اجمعین۔ ان کے بارے میں بھی پڑھے، ان کے بارے میں بھی ہم تفصیلات جانیں۔ اشتیاق عالم فلاحی صاحب نے جو پروگرام ریکارڈ کروایا تھا پچھلے جمعہ، اس کی ٹیلی کاسٹنگ ہوئی تھی، اسے سنیے۔ میرے سے پہلے والی تاریخ کے بہت سارے پہلو اس میں آ گئے ہیں۔ میری گفتگو کے بعد اگلے سیشن میں آپ دیکھیں گے آج کے دور میں فلسطین کو لے کر کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور کیا کیا کرنے کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو وہ قبول فرمائے، ارض فلسطین کی بازیابی اور اس کے تقدس کی بحالی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔